السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سینٹ الیکشن اور سینٹ الیکشن چیئرمین سینٹ کے لیے جو الیکشن ہوا وہ اس اپوزیشن کے لیے بہت کرٹیکل ٹائم تھا۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر سینٹ میں عمران خان کا چیئرمین بن جائے تو ان کرپٹ اور ملک دشمن عناصر کے لیے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی۔ ان کی سیاست ویسی بھی ختم ہونے والی ہے کیونکہ عوام بھی سمجھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے ملک کو تباہ کیا۔ ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ اب ان کی پوری زندگی جیلوں میں گزرے گی۔ اب اس ملک میں پاکستان کے مفادات میں قانون سازی ہوگی۔ اس ملک کے ادارے بھی اب وہ کچھ نہ کر سکیں گے جو ظلم وہ اس ملک کے ساتھ کر رہے تھے۔ عمران خان اس ملک کو قوم کا جو بھلا چاہتے تھے وہ ہو نہیں سکتا تھا، اس کے ہاتھ بندھی ہوئے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں گے کہ جو بھی قانون سازی ہوگی وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں ہوگی۔ اب عوام یہ کہنے پر مجبور نہیں ہوں گے کہ اس ملک کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب عوام فخر سے سر اٹھا کر چلیں گے۔ یہ ایک خاموش انقلاب ہے اور اللہ نے اس ملک پر رحم کیا ہے۔ اب اپوزیشن کی نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ انہوں نے اربوں روپے اس سینٹ الیکشن میں کیوں لگایا؟ تاکہ عمران خان وہ کچھ نہ کر سکے جس سے اس ملک کی کامیابی ہو اور ان اپوزیشن والوں کی تباہی ہو۔ اب یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو یہ کرپٹ عناصر جنہوں نے اس ملک کو معاشی اور اخلاقی طور پر تباہ کیا تو بھی بچ نہیں سکیں گے۔ زرداری کا طریقہ ان سے مختلف تھا۔ وہ 5 سال بھی پورے کرنا چاہتا تھا اور عوام کی نظروں میں عمران خان کو گرانا چاہتا تھا تاکہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کا صفایا ہو، لیکن وہ اس میں مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ عمران خان کوئی قانون سازی نہ کر سکے۔ یہ سب کچھ ان کے خیال میں ممکن تھا اگر ان کا گیلانی چیئرمین سینٹ بن جاتا، اور اس کے بعد اگر قومی اسمبلی سے کوئی بل پاس ہو کر آتا تو یہ شخص اس میں اتنے روڑے اٹکاتا کہ عمران خان آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اب پاکستانی عوام کی جیت ہوئی ہے۔ پاکستان کی جیت سب عوام کی جیت ہے۔ اب اداروں کے لیے بھی زبردست قانون سازی ہوگی اور جو قابل لوگ ہیں وہ اداروں کے سربراہ بنیں گے۔ بڑی خرابی تو اداروں میں ہے جنہوں نے ملک کو ڈس فنکشنل کیا ہوا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب وہ لوٹا ہوا مال جو کربوں میں ہے وہ ریاست کو ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس پر کم از کم 1.5-2 سال لگیں گے، لیکن تبدیلی ہم سب کو جلد نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اب یہ ملک بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ زرداری سے نواز شریف کا طریقہ مختلف تھا کہ عمران خان کو جلد از جلد گرایا جائے اور کسی کا بھی حکومت آئے لیکن عمران خان چلا جائے، کیونکہ ایک اجنبی ہے، ان کا کیا تعلق ہے حکومت کرنے سے؟ خواہ مارشل لا بھی لگ جائے یا کوئی قومی حکومت بن جائے تاکہ ان پر جو کیسز ہے اس کا اختتام ہو۔ نواز شریف کا خیال تھا کہ جب بھی الیکشن ہو تو جیتنا حسب روایت میرا حق ہے۔ دوسرا، ان کے خیال میں اگر کوئی قومی حکومت بھی ہو تو وہ بھی ان کے حق میں بہتر رہے گا، کیونکہ ایسے ہوتا رہا ہے ماضی میں۔ یہ باتیں نون لیگ کے حلقوں میں کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی، لیکن یہ طریقہ زرداری کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، اس لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا کسی طرح پی 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 کا چیئرمین منتخب ہو جائے، یعنی گیلانی، اور اپنے وہ مقاصد حاصل کریں کہ ملک میں کوئی قانون سازی نہ ہو۔ یہ لوگ ابھی تک ایک دوسرے کے خلاف ہے لیکن صرف بغض عمران میں یہ اکٹھے ہیں، حالانکہ ان میں خود بڑا تضاد ہے۔ ان کا یہی انجام ہونے والا تھا جو اللہ کی فضل و کرم اور عمران خان کی ہمت سے ممکن ہوا۔ نہ زرداری کا وہ چیئرمین بنا، نہ نواز شریف کی وہ دھمکیاں کام کر گئیں۔ آئینہ اب ان کے سامنے ہے۔ اب جو بھی ہوگا اس ملک کے مفاد میں ہوگا، اس لیے اس کو میں خاموش انقلاب کہتا ہوں۔
اب آپ ذرا حساب لگائیں کہ یہ خاموش انقلاب کیوں ہے. یعنی اگر قومی اسمبلی سے کوئی بل پاس ہوتا ہے تو وہ جا کر اٹک جاتا ہے سینٹ میں، کیونکہ سینٹ میں اکثریت تو ہوتی نہیں ہے عمران خان کی. تو اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا، اور وہ طریقہ کار یہ تھا کہ اس کہ نمبر کو دیکھا جائے کہ نمبر کیا ہے. تو نمبر تو آپ کو میں ابھی آگے چل کر بتاتا ہوں کہ وہ نمبر اب کیا پوزیشن ہے، پہلے کیا پوزیشن تھا، پہلے بل پاس کیوں نہیں ہو رہا تھا، اور اب انشاءاللہ کیسے دھڑا دھڑ طریقے سے بل پاس ہوگا. اب ان کے وظیفہ خور صحافی کہتے ہیں کہ حکومت اب بھی قانون سازی نہیں کر سکتی. یعنی یہ وہ صحافی ہے جو آپ لوگ سب جانتے ہیں ان کو، کیونکہ سینٹ میں اکثریت 1-2 سیٹوں کی ہے جو سینٹ میں بل نہیں پاس کر سکتے. اب بھی اپوزیشن کی، یعنی کہ سینٹ میں جو اکثریت ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے. وہ کتنا ہے؟ وہ 2 سیٹوں کا ہے. اس لیے میں اس پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صحافی کہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، اور یہ لوگوں کی ہمت کو کیسے مطلب نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ میں آپ کو ابھی قانون سازی جو ہو سکتی ہے اور اس کا طریقہ کار آئین میں کیا ہے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ان صحافیوں کو ان کو تو سمجھ ہے، لیکن یہ تو بغض عمران میں کہتے ہیں نا کہ ابھی بھی قانون سازی نہیں ہوگی کیونکہ سینٹ میں 2 سیٹیں کم ہیں. تو کوئی کم نہیں ہے، میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پہلے تو ایسے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ آتے بھی نہیں ہیں، اور اگر آ بھی جائیں تو ووٹ پھر بڑے مجبوریاں ہوتی ہے ان سینیٹرز کی، ان قومی اسمبلی کے ممبران کی، حکومت کے بل کو پاس کر لیتے ہیں. اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر جو آئین کا آرٹیکل نمبر 54 ہے، اس میں شق نمبر 3، اس میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلا سکتا ہے. تو جب مشترکہ اجلاس بلائے گا تو اب آپ تعداد دیکھ لیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے. حکومت کے پاس جب سینٹ اور قومی اسمبلی میں تعداد ان کا گنا جائے تو حکومت کے پاس 192 ہے، ان کے پاس اور سینٹ میں حکومت کے پاس 48 ممبران ہیں، تو یہ 240 ہو گئے. اب اپوزیشن کے پاس 160 قومی اسمبلی میں ہے اور 50 سینٹ میں ہیں. تو آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے ہو گئے. یہ تو 30 سیٹوں کا فرق پڑ گیا. اب 30 سیٹیں مشترکہ اجلاس میں بڑھ گئے حکومت کے، تو وہ بل تو پٹافٹ پاس ہو جائے گا. اور یہ طریقہ روز اختیار کیا جا سکتا ہے آئین کے آرٹیکل کے حساب سے، یعنی کوئی غیر قانونی طریقہ اور غیر آئینی طریقہ بھی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھ لیں گے کہ یہ قانون سازی ہوگی کیسے، اور جو قانون سازی کرنے والا ہے یعنی جو منبع ہے عمران خان، اس کا نیت کیا ہے. اب یہاں پر یعنی نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن انسان کی سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ شعور دیا ہے، تو اس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس انسان کا نیت ٹھیک ہے. جب اس کا نیت ٹھیک ہے تو پھر قانون بھی یہ جو بنائے گا وہ بھی انشاءاللہ بہت ٹھیک طریقے سے بنے گا. اور پھر اس میں وہ کچھ نہیں ہوگا کہ اس کو معاف کیا جائے گا، اس آنکھیں بند کیے جائیں گے، یہ چیز نہیں ہوگا. اب قانون بنے گا پورے ملک کے لیے، خواہ وہ کوئی ممبر ہے، وزیر ہے، کوئی سینیٹر ہے، کوئی سینٹ کا چیئرمین ہے. اب ان کے لیے جو بہت ہی مشکل بن گیا ہے، وہ مشکل یہ ہے کہ زرداری کا خیال تھا کہ جب گیلانی صاحب وزیر اعظم بنیں گے، چیئرمین سینٹ بنیں گے، تو جو قومی اسمبلی سے بل پاس ہو کر آئے گا تو ادھر اٹک جائے گا. اور پھر گیلانی آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے پینترے استعمال کرے گا، کتنا تاخیر کرے گا. یعنی کہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس قانون کو گیلانی بہت کچھ کر سکتا تھا اگر وہ سینٹ چیئرمین ہوتا، لیکن اللہ کی فضل سے ایسا تو ہوا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت خاص مہربانی ہوئی ہے اس ملک پر.
اور اس ملک پر جو مہربانی ہوئی ہے اب ان کے پاس فرار کا کوئی رستہ رہ نہیں گیا۔ ابھی تک انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے، خواہ ان میں یہ سیاستدان ہے یا ان چند اداروں کے سربراہان ہیں جن کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اب یہ میں نہیں کہتا کہ ان کو ہٹایا جائے گا، لیکن ادھر ایسی قانون سازی ہوگی اگر وہ ان پہ عمل نہیں کریں گے تو وہ خود بخود ہٹ جائیں گے، یعنی ان کو قانون ہٹا دے گا، یعنی عمران خان نہیں ہٹائے گا۔ تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ جو کنویں میں کتا پڑا تھا اب اس سے بالٹیاں نہیں پانی کی نکالی جائیں گی، اب پورے کتے کو نکالا جائے گا۔ تو یہ ہوا ہے برکت چیئرمین سینٹ کی شکل میں، اور سینٹ میں اکثریت اگر 2 سیٹوں سے کم بھی ہے تو آئندہ جا کر آپ کو یہ بھی نظر آ جائے گا، اللہ کے پاس دیر ہے اندیر نہیں ہے، اور بہت جلدی یہ 48 سیٹیں 51 میں بھی بدل سکتی ہیں، یعنی سینٹ میں۔ تو پھر سینٹ کا جو اکثریت ہوگا تو اس میں تو پھر مشترکہ اجلاس بلانے کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی، اور جب وہ مشترکہ اجلاس میں کیا نقصانات اس کے کیا ہے، صرف اتنا ہوگا کہ مطلب آج قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا، سینٹ میں کل چلا گیا تو کل ادھر اس نے پاس ہونا ہے تو 2 دن لیٹ ہو جائے گا، کیونکہ آرڈیننس نے آنا ہوتا ہے، تو 2 دن کا کام 4 دن پہ چلا جائے گا۔ اب فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا ان کے پاس۔ اب یہ کیا کریں گے؟ یہ عمران خان کو گرانے کے لیے ابھی سے چندے شروع کریں گے تاکہ عوام کو کیسے لایا جائے، خواہ وہ پنڈی ہو یا اسلام آباد ہو، اور ملک میں ایک مطلب ہیجانی کیفیت کیسے پیدا کی جائے۔ لیکن یہ حربے تو یہ 7 مہینے سے استعمال کر رہے ہیں، اس سے تو ہوتا کچھ نہیں ہے۔ کبھی ایسا پاکستان میں ہوا بھی نہیں ہے کہ کسی تحریک کی وجہ سے کوئی سربراہ حکومت ختم ہو چکی ہو۔ اور پھر وہ اس وقت جو وزیر اعظم ہے یہ تو وہ نہیں ہے جن کے خلاف پہلے ہوا کرتا تھا اور لوگ اس متفق ہوتے تھے، اس آدمی پر تو لوگ خود متفق ہے کہ یہ آدمی رہے، تو اپوزیشن کیا کرے گی؟ اپوزیشن اگر مثال کے طور پر 30,000 لوگوں کو جمع کر سکے تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی۔ وہ تو ثابت ہو گیا نا مینار پاکستان میں، مینار پاکستان کو جب پی ٹی آئی نے 2011 میں پورا بھر دیا تھا، اور پھر وہ صرف مینار پاکستان نہیں تھا، مینار پاکستان سے باہر جو لوگ کھڑے تھے اتنے تو باہر تھے جتنے اندر تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بے نظیر نے بھی اپنے زمانے میں اس کو مینار پاکستان کو اس وقت یہ 50 ایکڑ کی مینار پاکستان تھا، اب یہ 100 ایکڑ کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں آج تک کوئی بھی پارٹی مینار پاکستان کو بھر نہیں سکی۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ان کی قوت آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب 12 پارٹیوں نے جب کوشش کی تو پورے پاکستان میں وہ 30,000 سے 40,000 آدمی تک نہیں لا سکے۔ تو ایک طرف عمران خان لاکھوں لوگوں کو جمع کر سکتا ہے ایک کال پر، اور یہ 12 پارٹیاں مل کر جو ملکی مفادات کے خلاف کام کرتے رہے عمر بھر۔ اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے لیے لوگ باہر کیوں نہیں نکلتے۔ اب چوروں، لٹیروں اور ملک دشمن عناصر کے لوگ کیسے باہر نکلیں گے؟ یہ تو وہ لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں جن کو اس دنیا میں کسی چیز کا سمجھ اور بوجھ نہیں ہے، ان کو تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ یہ بھائی یہ مہنگائی ہے، اب اس کے جو مہنگائی کے اسباب ہے اس پر تو آج تک کسی نے ان کو سمجھایا بھی نہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو واہ واہ کرتے ہیں اور بس ایک پلیٹ چاول اور بریانی کا کہا کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ میرے بچوں کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوگا اگر یہ لوگ رہے، ان کی مستقبل کیا ہوگی۔ اب اللہ کی فضل سے شعور آئے گا، جن لوگوں میں نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے پیچھے آتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ان کو آپ انسان سمجھتے ہیں؟ یعنی انسان تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھی اور بری کی تمیز ہو، تو ان کو ہم عوام میں گنے جو ان کے ساتھ آتے ہیں، میں ان کو اپنی طرف سے کوئی کچھ بھی کہے میں ان کو انسان بھی نہیں سمجھتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی فضل سے وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو پاکستانی عوام چاہتے تھے، اور اللہ نے اس ملک پر رحم کرنا تھا، وہ رحم اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی رحم کی ہے اس ملک پر۔ اللہ اس ملک کو
ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو آگے لے کے جائے گا، اور بہانہ ہوگا اور ہمت ہوگی عمران خان کی۔ تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو طویل ہو رہی ہے، ملیں گے اگلی ولاگ میں، لیکن جانے سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور عام آدمی تک میری وہ باتیں پہنچائیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا میرے ساتھ اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ والسلام۔